آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے اور آپ کیسے اس عہدے تک پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے محنت ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے. وہ سب میرے اندر تھی. بائی برتھ میں نابینا پیدا ہوئی. میری فیملی میں کوئی بھی نابینا نہیں ہے, اور میرے والدین نے میرے پہ بڑی محنت کی. مجھے ایک ادارہ, میری برتھ کیونکہ یہاں پاکستان کی نہیں ہے, تو وہاں جہاں میری برتھ ہوئی, پیدا ہوئی میں, تو وہاں پہ ایک اسکول میں مجھے تعلیم دلوائی گئی. پھر باقی تعلیم کا سفر جو ہے میرا جاری رہا اسپیشل ایجوکیشن کے ایک پرائیویٹ ادارے عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ سے, اور میٹرک میں نے کیا. اور اس کے بعد میرا سفر شروع ہوا کالج کا. تو لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر سے لے کر ایم فل تک میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. اس دوران ایم اے تک میں بتاؤں 2005 تک, 2005 میں میں نے ایم اے کیا. اس میں میں نے کالج میں سب سے پہلے میری مدر نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور پھر میری فرینڈس نے, میرے ٹیچرز نے مجھے اسپیشل ٹائم دیتے تھے. میرے ٹیچرز اور ریکارڈنگ کر کے دیتے تھے. میری فرینڈس مجھے پڑھایا کرتی تھیں معذرت کے ساتھ. اور بی اے میں بھی میرا اے گریڈ آیا, اور ماسٹرز میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ 2007 میں جب سیٹیں آئیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی لیکچررز کی, میں نے اس میں اپلائی کیا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بھی کامیابی دی. 2007 کے بعد مجھے میری بہترین کارکردگی کا ایوارڈ ملا, فاطمہ جناح میڈل ملا مجھے. 2013 میں مجھے نظریہ پاکستان میری بہترین کارکردگی پر مجھے ایوارڈ ملا. جاب میں رہتے ہوئے 2013 کے بعد میں نے ایم فل سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ سیم یونیورسٹی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بھی کامیابی دی. اب یہ جو سفر تھا میرا, اس میں بڑی مشکل ہوتی تھی. لوگ طرح طرح کی دیکھ کے باتیں کرتے تھے, توبہ استغفار کرتے تھے. مدر میری مجھے کہیں باہر لے کے جاتی تھیں تو ان سے پوچھتے تھے کہ اس کو کیا ہوا. مدر ہرٹ ہوتی تھیں. مجھے باہر نہیں لے کے جایا جاتا تھا کہ بھی لوگ میرے بارے میں پوچھیں گے تو ماں باپ ہرٹ ہوتے ہیں. لیکن گھر میں جو میری پرورش کی گئی, میری ایجوکیشن پہ میرے پیرنٹس نے میرے لیے میری زندگی کے لیے بہت محنت کی. اور جب میں فیلڈ میں آئی, جاب میں آئی, مجھے کولیگز بہت اچھے ملے. یعنی کالج میں فرینڈس, اساتذہ, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آج جس مقام پہ ہوں, میرے اسکول, میرے کالج اور میرے دوستوں کی اور میری مدر کی دعائیں, سب سے پہلے مدر کی دعائیں, اور باقی ان سب لوگوں کا ساتھ تھا میرا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. تقریباً 2022 تک میں لیکچرر رہی. اس کے بعد ہماری پروموشن ہوئی, اور ہم جو سینئر لوگ تھے اپنی پی پی ایس سی کی جو لسٹ کے مطابق, ان کو ڈپارٹمنٹ نے وائس پرنسپل بنا دیا. ہمارے مختلف سٹیز میں ہمارے یعنی کالجز ہیں, جیسے ملتان, بہاولپور, فیصل آباد, پنڈی, لاہور, ایک ایک کالج ہے. اور ان میں ڈیف اور بلائنڈ, ڈیف وہ لوگ جو بول نہیں سکتے, اور بلائنڈ جو دیکھ نہیں سکتے, فزیکل جو چل نہیں سکتے. یہ ہمارا اکیڈیمک کالج ہے, ٹریننگ بیسڈ کالج نہیں ہے. اس میں نے وائس پرنسپل کے جو فرائض سر انجام دیے, اور کیونکہ میں سینئر تھی اپنے کالج میں, تو مجھے ایڈیشنل چارج پرنسپل کا بھی دے دیا گیا. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ کالج کیڈر میں پہلی بلائنڈ لڑکی ہوں جس کو پرنسپل بنایا گیا. اس میں بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی میں سی ایم کی سفارش سے آئی ہوں اور میں اس چیز کی اہل نہیں تھی. تو میں یہ بتاتی چلوں کہ سی ایم صاحب کی سفارش اتنی تھی, میری ڈسیبلٹی میری سفارش بنی. مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ میں یہ ادارہ نہیں چلا سکتی کیونکہ میں بلائنڈ ہوں. جبکہ آپ کو میں تھوڑا سا اپنے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری بتا دوں کہ ہمارے کئی ایسے سینئر لوگ ہیں اور کچھ جونیئر بھی ہیں جو کہ سینٹرز کے پرنسپل ہیں. اب وہ سینٹر میں 4 ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, مینٹلی چیلنج بھی پیپل اس میں ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں جو سن بول نہیں سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے, جو چل نہیں سکتے. تو ہمارے جو ہیڈ ہیں, جو بلائنڈ ہیں, جو وہاں پر اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں,
تو وہ ان کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے ادارے چلا رہے ہیں. تو میرے پاس بلائنڈ, فزیکل ڈسیبلڈ اور ڈیف ہیں, تو کیا میں یہ ادارہ کیوں نہیں چلا سکتی؟ اگر ہم اور تھوڑا سا آگے جائیں ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے, تو ہمارے جج ہیں جو بلائنڈ ہیں, یہ بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے, بڑی سینسٹیو پوسٹ ہوتی ہے. تو جب جج اپنی جو ہے وہ انصاف کر سکتا ہے اور فیصلے دے سکتا ہے, تو یہ زیادہ مشکل کام ہے یا وہ؟ اور پھر ہماری سی ایس پی آفیسر سائمہ سلیم, وہ بھی پہلی بلائنڈ ہیں جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں مختلف ممالک میں. تو پھر میرا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جو میں یہ کام نہیں کر سکتی؟ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. آپ جہاں میں بول رہی ہوں یہ ایک میڈیا کا چینل ہے, یہاں پہ اس کے سی ای او ہوں گے, کیا وہ اکیلے کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے آگے اپنے سب آرڈینیٹ رکھے, ان کی مدد سے یہ کام کرتے ہیں. تو میں اپنے کالج کی پرنسپل ہوں, تو میرے سب آرڈینیٹ مجھے کیوں نہیں سپورٹ کر سکتے؟ تو یہ میڈیا میں بات نیگیٹیوٹی کیوں پھیلی جا رہی ہے کہ بلائنڈ کو کلاس 4 چلا رہی ہے, بلائنڈ کو ٹیچنگ چلا رہی ہے. میرا خیال ہے میرا پورا اسٹاف میرے ساتھ ہے. اور ڈیف کی جہاں تک بات ہے, تو اس بات کو نہ ہی کھولیں تو بہتر ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں کو سائن لینگویج نہیں آتی, بڑے بڑے لوگ آفیسرز آ کے سائن لینگویج نہیں کر سکتے, وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر میں نہیں دیکھ سکتی, اور میں پھر بھی الحمدللہ اپنے بچوں کے ساتھ میرا کمیونیکیشن ہوتا ہے, اور میرے پاس سائن لینگویج انٹرپریٹر ہیں جن کے ذریعے میں اپنے بچوں سے بات کر سکتی ہوں, کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں. اور اس سارے ایشو میں یعنی میرے ڈپارٹمنٹ کو غلط کہا جا رہا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ نے غلط ہائرنگ کی ہے کہ مجھے پرنسپل بنا دیا کیونکہ میں بلائنڈ ہوں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے یہ چیز بتا دی جائے کہ کیا یہ جسٹیفائی چیز ہے کہ جو بلائنڈ ہے وہ پرنسپل نہیں بن سکتا؟ آج تک ایسا کیا کام ہے جو بلائنڈ نہیں کر سکتا؟ مجھے 4 مہینے ہو گئے پرنسپل بنے ہوئے, اور میرا کالج بڑا اسموتھلی چل رہا ہے. میڈیا پہ یہ بات تو آ گئی کہ میں سی ایم کی سفارش ہوں, تو یہ بات کیوں نہیں آئی کہ میں سی ایم کی سفارش ہوں اور میں ادارہ بہت اچھا چلا رہی ہوں؟ یہ بات بھی پھر آنی چاہیے تھی. اور ٹیم ورک ہوتا ہے, میں بھی ٹیم ورک کر رہی ہوں. میرے ادارے سے کبھی کوئی شکایت میرے آفیسرز کو الحمدللہ ابھی تک نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی. اور ایک اور چیز آپ کو میں اس میڈیا کے تھرو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کرنی میں نے پرنسپل شپ ہی ہے. میری آگے جو پروموشن ہوگی گریڈ 19 میں, وہ بھی میں نے پرنسپل ہی لگنا ہے. یا تو پھر ڈپارٹمنٹ میری پروموشن کینسل کر دے, میری ہیڈ شپ کینسل کر دے, اور جتنے بھی بلائنڈ ہیں پھر ان کو بھی جو ہے نا ان کی بھی ہیڈ شپ ختم کر دینی چاہیے کہ جب ایک بلائنڈ نہیں کر سکتا تو باقی بلائنڈ بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ انتہائی افسوس ہوا مجھے اس بات کا دلی طور پہ کہ میرے ڈپارٹمنٹ کو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ نے یہ ٹھیک نہیں کیا. اور دوسری بات ہے کہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ سی ایم نے میری سفارش کی, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ سی ایم نے سعدیہ بٹ کی سفارش کی اور سعدیہ بٹ بہت اسموتھلی یہ کالج چلا رہی ہے. بہرحال اب میڈیا اس کو کیسے آگے لے کے جاتا ہے یہ میڈیا کی مرضی ہے. مجھے اپنا ویوز دینے تھے, وہ میں نے آپ کو دے دیے. تھینک یو ویری مچ.